أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. دینی بھائی اور دوستو اور دور دراز سے آئی میری ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے لفظ کن سے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دینی بھائیوں اور دوستوں اور میری ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ ابھی آپ حضرات کے سامنے اعلان کیا گیا ہے کہ آج کا موضوع محاسبہ نفس ہے۔ اگر ہم اس دنیاوی زندگی پر غور کریں اور بنظر غائر اس دنیا کو دیکھتے ہیں تو کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، تھوڑی تنخواہ پانے والا ہو یا زیادہ،
پڑھانے والا ہو یا ایک دکان میں کام کرنے والا ہو، اپنا خود کا کام کرنے والا ہو یا دوسروں کے یہاں نوکری کرنے والا ہو، ہر شخص ماہ کے آخر میں ضرور اپنا حساب کرتا ہے کہ ہم نے اس مہینے میں کیا کمایا ہے، کیا کھویا اور کیا پایا ہے۔ ہر شخص کو اس کی ایک دھن ہوتی ہے، ایک امنگ ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس مہینے میں ہم نے کیا کیا ہے۔ دنیاوی زندگی کے بارے میں ہر شخص اس کے لیے پریشان اور کوشاں رہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ ہم اپنا حساب دیکھیں، اپنے حساب سے ہم اپنا کام چلائیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک شخص اس دنیا میں رہ کر سب سے پہلے یہ کہہ دیتا ہے کہ ہمارا حساب و کتاب بہت صاف ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں ایک دوسرے سے تعلقات رکھنے ہیں، اگر ہمیں ایک دوسرے سے دوستی رکھنی ہے، ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا رکھنا ہے، تو مجھے اپنے حساب کتاب کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ دینی بھائی اور دوستوں، میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، اپنے دوست و احباب کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ ہمارا حساب و کتاب صاف ستھرا ہونا چاہیے، کسی کا نہ ہم لے نہ کوئی ہمارا لے۔ اگر لین دین میں خرابی آئی تو ہمارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، ہمارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، یہاں تک کہ حساب و کتاب کے خراب ہونے کی وجہ سے بھائی بھائی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو اس تمہید کو ہم نے باندھا ہے، صرف اس لیے کہ دنیا کا حساب و کتاب تو ہم سب کرتے ہیں، دنیاوی زندگی کے کاروبار میں ہم سب کوشش کرتے ہیں، یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ ہمارا دوست حساب و کتاب کے خراب ہونے کی وجہ سے ہم سے چھوٹ نہ جائے، یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ ہمارا سگا بھائی حساب و کتاب کے الٹ پھیر ہونے کی وجہ سے سگا بھائی مجھ سے رشتہ توڑ نہ بیٹھے۔ یہ ساری چیزیں ہم سوچتے ہیں، ساری چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے، یہ ہمارا حق ہے۔ لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا؟ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہم اس چیز کا حساب کریں جس کا حساب ہونا بالکل ضروری ہے؟ کیا ہم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم نے لین دین صحیح نہیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو پورا نہیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر ہمیں اور آپ کو چلنے کا حکم دیا ہے، اگر ہم اس پر نہیں چلے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خالق کائنات سے ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے؟ ہم نے کبھی اس پر غور کیا؟ اگر نہیں کیا ہے تو کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کھلے لفظوں میں بیان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا۔ واتقوا اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہو۔ کیوں ڈرتے رہو؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ بھی آپ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ مزید اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور فرما دیا اولئک هم الفاسقون، ایسے ہی لوگ نافرمان اور فاسق ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ کون ہوتے ہیں؟ نافرمان اور فاسق ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک گاڑی سے چلنے والا ایک سائیکل سے چلنے والا برابر نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہمارے سمجھ میں بات آتی ہے۔ ایک 10,000 ریال سیلری پانے والا ایک 2,000 سیلری پانے والا برابر نہیں ہو سکتے ہیں، یہ ہمارے سمجھ میں بات آتی ہے۔ ایک ہواؤں میں اڑنے والا
ایک روڈ پر ٹھوکر کھانے والا برابر نہیں ہو سکتے ہیں، یہ ہمارے سمجھ میں بات آتی ہے، لیکن ہم قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ پر غور نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، جنتی اور جہنمی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی سند دے دی، بتلا دیا، اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت ہی والے کامیاب ہیں، دوسرے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی کامیابی کی دلیل کیا ہے؟ دنیا کی کامیابی کی دلیل یہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، رب کائنات کہتا ہے، وہ رب جو مستوی علی العرش ہے وہ فرما رہا ہے کہ میرے بندو جان لو، تمہاری دنیا کی کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو جہنم سے دور کر لو اور جنت کے مستحق بن جاؤ، یہی تمہاری کامیابی ہے، اس کے علاوہ کوئی کامیابی نہیں۔ دنیا میں تو بہت ساری چیزیں کر رہے ہو، لیکن میرے پاس آؤ تو ایسی صورت میں آؤ کہ جنت کے مستحق ہو، تم کامیاب ہو۔ اگر جنت کے مستحق نہیں تو تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں، زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ دینی بھائیو اور دوست، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی دوسری جگہ پر فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف مڑ جاؤ، جھک پڑو اس کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اسی کی طاعت و بندگی میں لگے رہو۔ یہ نہیں کہا ظہر پڑھ لو، عصر پڑھ لو، مغرب پڑھ لو، عشاء پڑھ لو، فجر میں غائب ہو جاؤ، ظہر پڑھ لو اس لیے کہ ورکشاپ میں کام کر رہے ہو، عصر اس لیے پڑھ لو کہ ڈیوٹی پر ہو، باقی وقت میں غائب ہو جاؤ، یہ نہیں کہا۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اسی کی طاعت اور بندگی میں لگے رہو۔ کب تک؟ کس وقت تک؟ جب تک مال نہ آئے، جب تک اولاد نہ آ جائے، جب تک گھر میں خوشحالی نہ آ جائے، جب تک گھر میں ٹیلی ویژن اور ڈش نہ آ جائے۔ نہیں میرے بھائی اور دوستوں اور میری ماں و بہنوں، نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے اور تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے، لگے رہو اپنے رب کے ساتھ۔ اگر اپنے رب کا ساتھ چھوڑ دیا تو یہ جان لو کہ کبھی بھی تمہارے اوپر عذاب آ سکتا ہے، کبھی بھی اللہ کے عذاب کے شکار ہو سکتے ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہو۔ اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے اور آپ کے لیے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ کون فرماتے ہیں؟ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ اس کا محاسبہ کیا جائے۔ یہ ہمارا اور آپ کا نفس، اس کا حساب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور فرماتے ہیں وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اور اس کو وزن کر لو اس سے پہلے کہ وہ وزن کیے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے آج اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا ہے، اگر آج ہم نے اپنے نفس کو وزن کر لیا ہے، نامہ اعمال کو وزن کر لیا ہے، کل ہمیں شرمندگی کا وقت نہیں اٹھانا پڑے گا۔ اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آج کا تمہارا محاسبہ نفس کل کے حساب سے بہت زیادہ آسان ہوگا اور سہل ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس عظیم دن کی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ جس دن تمہارا کوئی بھید مخفی نہیں رہے گا۔ رات کے اندھیرے میں کیا ہے تو وہ بھی ظاہر ہو جائے گا، تنہائی میں کیا ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گا، اور اجتماعی شکل میں کیا ہے تو وہ بھی ظاہر ہو جائے گا۔ اس دن کی پیشی کے لیے تیار رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر سوال کا جواب دینا ہوگا۔ دینی بھائیو اور دوستو، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ انسان کا دشمن، سب سے بڑا دشمن انسان کا نفس ہے، جو اس کے اندر ہی موجود ہے،
یہ نفس آپ کو میں بتلا دینا چاہتا ہوں، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نفس امارہ، پہلی قسم نفس امارہ، یہ وہ نفس ہے جو ہمیشہ گمراہی، برائی، گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، جس طرح سے کافروں کے دل و دماغ میں یہ نفس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس سے بچائے، جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، جو ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور ایک نفس ہوتا ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ یعنی ملامت کرنے والا نفس۔ یہ انسان کو ملامت کرتا ہے کب؟ اس وقت جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ نفس اس کو ملامت کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا میرا نفس مجھ کو ملامت کر رہا تھا، یہ نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ تو برائی کی طرف نہ جا، تو گناہوں کی طرف نہ جا، یاد رکھ ایک دن آئے گا کہ تو ختم ہو جائے گا، تیرا حساب کتاب لیا جائے گا، اور اس کے بعد 2 ہی جگہیں ہیں، جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو اگر برائی کر رہا ہے جنت میں جا نہیں سکتا، جہنم کا شکار ہو جائے گا۔ یہ اس کو ملامت کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ اور ایک نفس تیسرا کیا ہے؟ نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ وہی نفس ہے۔ یہ نفس جب کوئی شخص کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کے نفس کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے، بلال جا کر کے اذان دو اور مجھے راحت پہنچاؤ۔ یہ وہی نفس ہے، یہ وہی نفس ہے۔ کاش کی ہر شخص کو یہ نفس نصیب ہو جائے۔ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے۔ اگر ہم نے اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کیا ہے تو یہ نفس ہمیں گمراہی کی طرف پہنچا دے گا۔ لہٰذا ہم دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے اپنے نفس کو نصیحت کریں، اپنے نفس کو نصیحت کریں۔ آپ یہ بتلائیں، کیا ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے سامنے جنت اور جہنم دونوں ہے، اور ان قریب ان دونوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر ہم جانے والے ہیں؟ پھر ہمیں کیا ہوا ہے کہ دنیا کی زیب و زینت میں مگن ہو کر ہم آخرت کو بھول بیٹھے ہیں؟ کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ موت بالکل قریب ہے؟ کیا ہمیں یہ نہیں پتا کہ موت کو جب آنا ہوتا ہے تو کوئی پیغام دینے والا نہیں آتا، کوئی خبر کرنے والا نہیں آتا؟ اور یہ بھی نہیں کہ موت دن میں آئے رات میں نہ آئے، یا رات میں آئے دن میں نہ آئے، یا بچپن میں آئے جوانی میں نہ آئے، یا جوانی میں آئے بچپن میں نہ آئے، یا جوانی میں آئے بڑھاپے میں نہ آئے، یا بڑھاپے میں اور جوانی میں نہ آئے۔ کیا ایسا ہے کہ موت یہ خیال کرے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی، اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے، اس کے گھر پر ابھی اس کے گھر والے انتظار کر رہے ہیں، ابھی یہ گھر پر نہیں پہنچا ہے، ابھی اس کے بچوں کی شادی باقی ہے، اس کے باپ ابھی خود ہم اس کے سہارا بنے ہوئے ہیں؟ کیا موت یہ سوچتی ہے؟ نہیں، موت یہ نہیں سوچتی ہے، بلکہ جب وقت ہو جاتا ہے تو موت اچانک آ جاتی ہے۔ پھر کیا معاملہ ہے کہ ہم جو موت ہمارا انتظار کر رہی ہے، ہم اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے، ہم اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ اب تک غفلت میں پڑے، دین حق سے منہ پھیرے ہوئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے
جو نئی نئی نصیحتیں آتی ہیں، نئی نئی خبریں آتی ہیں، یعنی جب آیتیں نازل ہوتی ہیں، کافروں کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب نئی نئی آیتیں نازل ہوتی ہیں، نئے نئے احکامات آتے ہیں، تو وہ لوگ اس کو قبول کیسے کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت اس کا نقشہ کھینچتا ہے، اِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کہ اسے وہ کھیل کود کی حالت میں سنتے ہیں، مذاق کرتے ہیں اور اس کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آخر یہ غفلت کیوں ہے؟ یہ غفلت کیوں ہے؟ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ کیا ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کو برداشت کر لیں گے؟ کیا ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے کہ جہنم کا عذاب بہت معمولی ہے؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، ہرگز نہیں۔ اگر ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے تو ہم نکال دیں۔ ذرا چند گھڑی تیز دھوپ میں کھڑے ہو کر دیکھ لیجئے، یا اپنی انگلی کو آگ کے قریب لے جا کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو اپنی طاقت اور خوش فہمی کا اندازہ ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے اندر کتنی طاقت ہے۔ لہذا اے دنیا کی زیب و زینت میں پھنس کر آخرت سے اعراض کرنے والوں، آخرت سے منہ موڑنے والوں، اے دنیا میں حویلیاں بنا کر کے اپنی عقل پر اترانے والوں، اے دنیا میں چودھراہٹ کا سکہ جمانے والوں، اور اے دنیا میں متقیوں، پرہیزگاروں اور اللہ والوں کو گری نظروں سے دیکھنے والوں، یاد رکھو اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں فرما دیا ہے، خاص طور سے وہ لوگ کان کھول کر کے سن لیں جن کے اندر یہ بہت بڑا ناز ہے، گمان ہے کہ میرے پاس مال و دولت ہے، میرے پاس اولاد ہیں۔ کان کھول کر کے سنیے، رب کائنات فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ رب کائنات کہہ رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور زمین پر جو جاندار بھی پائے جاتا ہے اس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی عقلوں سے کام کر رہے ہیں، ہم نے فلاں ڈگری لے رکھی ہے اس لیے ہم کما رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاس ڈگری نہیں ہوتی تو ہم نہیں کما پاتے۔ یہ ہماری عقل ہے، یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہماری قوت ہے۔ یاد رکھو، زمین پر چلنے والی ہر مخلوق، انسان ہو، جنات ہو، حیوان ہو، چرند ہو، پرند ہو، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، بری ہوں بحری ہوں، ہر چیز، ہر مخلوق کی ذمہ داری، روزی کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کان کھول کر کے سن لو، روزی میں نہ دوں تو تم نہیں پا سکتے، لہذا جب میرے دینے کے بعد ہی تم روزی پاؤ گے، لہذا جو میں کہہ رہا ہوں کرتے رہو، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو کرتے رہو، اس پر چلتے رہو، چونکہ تم سے حاصل ہونے والا کچھ نہیں، جب میں دوں گا تب تم پاؤ گے۔ یہ کس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا؟ ہماری اور آپ کی روزی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے روزی ہم دے رہے ہیں، لیکن ہم اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ بیٹھے، حلال و حرام چھوڑ بیٹھے، ماں باپ چھوڑ بیٹھے، رشتے ناتے چھوڑ بیٹھے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر اب اس چیز کو تلاش کر رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ چیز تو ہمارے ذمہ ہے، تم کیوں پریشان ہو رہے؟ اس کے لیے ہم پریشان ہیں، لیکن ہم بتلانا جو چاہتے ہیں وہ اب نقطہ آ رہا۔ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزی ہمارے ذمہ ہے، میرے بندو جو میں کہا ہوں اس کو تم کرتے رہو۔ یہ دنیا کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ آخرت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آخرت کے بارے میں فرمایا تم کوشش کرو، کوشش نہیں کرو گے نہیں پا سکتے، جتنا کرو گے اتنا ہی پاؤ گے، نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم کچھ کرتے ہی نہیں، آخرت کے لیے ہم کچھ کرتے ہی نہیں۔ دنیا کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ روزی تمہاری ہمارے ذمہ ہے، اس کے لیے ہم کوشاں ہیں،
اس کے لیے ہم دن رات کو ایک کیے ہوئے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑے ہوئے ہیں، ساری چیزوں کو کیے ہوئے ہیں، لیکن جہاں پر کوشش کرنے کے لیے، جہاں پر دوڑنے کے لیے، جہاں پر دن اور رات ایک کرنے کے لیے، جہاں پر اس کے نبی نے ایسا عمل کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نماز ادا کرتے تھے، قربان جائیے، فرماتی ہیں حتی ترما قدمہ، آپ کے قدم مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا، آپ کے قدم مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ یہ کوشش تھی، اور ہماری اور آپ کی کوشش کیا ہے؟ دنیا کے لیے جس کی روزی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لیا، اور آخرت کے بارے میں کیا فرمایا؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہم سب کا رب کہہ رہا ہے، لیس للانسان الا، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جو کچھ وہ کما لے گا، جو کچھ وہ کوشش کر لے گا۔ آخرت کے لیے کہہ رہا ہے دوڑو، ہم کہہ رہے ہیں ہمیں دوڑنا نہیں ہے۔ دنیا کے لیے کہہ رہا ہے روزی دوں گا، ہمیں یقین ہی نہیں آتا۔ ہمیں یقین آ رہا ہے؟ اگر یقین آ رہا ہوتا تو ایسا کیوں ہوتا؟ ہمیں اس کے بارے میں یقین نہیں آ رہا ہے، لیکن آخرت کے بارے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا اور کہا کہ اس میں تمہیں کرنا ہے، جب کرو گے تبھی پاؤ گے، نہیں تو کچھ نہیں پا سکتے۔ اس کے لیے ہم خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو فرما دیا، لیس للانسان الا ما سعی، کرو گے آخرت میں پاؤ گے، نہیں کرو گے نہیں پاؤ گے۔ رہی بات دنیا کی، یاد رکھیں آپ تو وہ ہیں جن کا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو بھی دے رہا ہے، جتنے کنکر اتنے شنکر جو بنا رکھا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اس دنیا کی ذمہ داری، ایک چیونٹی کی روزی کی ذمہ داری وہ لے رکھا ہے، تو ہماری اور آپ کی، ہم تو اشرف المخلوقات میں سے۔ دینی بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہمیں بتلایا ہے اسی پر چلنے میں ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کی بڑی تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، یعنی بے شک جو لوگ اپنے رب کے خوف سے لرزنے والے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ فرمایا والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، اور جو اللہ کے لیے جو کچھ دیتے ہیں اسے دیتے ہوئے ان کے دل خائف ہوتے ہیں۔ دیکھیے مومنوں کی صفات کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیتے ہوئے ان کے دل خائف ہوتے ہیں کہ بے شک انہیں اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، ایسے ہی لوگ بھلائی کے کاموں میں تیزی کرتے ہیں اور وہ ان کی طرف دوسروں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ مومن لوگ ہیں۔ ہم 5 وقت کی نماز اگر پڑھ لیے تو ہم جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے۔ اگر ہم نے سال میں صدقہ نکال دیا تو ہم نے سمجھا ہم نے اللہ تعالیٰ پر احسان کیا ہے۔ یہ مومنوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے رب کائنات فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی کر رہے ہیں اور ان کا دل خائف ہے، ان کا دل ڈرا ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو میرا رب قبول ہی نہ کرے، اور ہم اس کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں۔ دینی بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ آیت جو ابھی نازل فرمائی ہے اسی کے بارے میں مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟
مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، سوال کرتی ہیں۔ کیوں سوال کرتی ہیں؟ اس لیے کہ آیت میں ابھی آپ نے سنا ہے کہ یہ دیتے ہوئے بھی ان کا دل خوف میں رہتا ہے، ڈرا رہتا ہے۔ مائی عائشہ رضی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس سے مراد شراب خور، بدکار اور چور لوگ ہیں؟ یعنی یہ دے رہے ہیں تو ان کا دل ڈر کیوں رہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں اے ابو بکر کی بیٹی، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ روزے دار لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، اصحاب خیر ہیں۔ یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال مقبول نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول نہ کیے جائیں۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، یعنی کام کرنے کے باوجود دل ڈرا ہوا، خوف کھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو چاہتے ہیں، پریشان ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو میں عمل کرتا جاؤں، کہیں کوئی کمی واقع ہو جائے، مجھے پتہ نہ چلے اور میرا رب اس کو رد کر دے، قبول نہ کرے۔ یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ ہم نے الٹا سیدھا نماز پڑھ لیا، جو گھر میں غلہ سب سے زیادہ خراب ہے اس کو زکوٰۃ میں نکال دیا، صدقے میں نکال دیا، پیسہ بڑھ گیا تو کسی کو دے دیا۔ ہم نے سمجھا جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں۔ اور یہ تو یہ آیتیں بتلا رہی تھیں کہ ایسے ہوتے ہیں۔ تمام مومنوں کے بارے میں بتلائی یہ آیتیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کس کو؟ اس کو دیکھتے ہیں۔ کون ہے وہ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون ہے ابو بکر؟ وہ ابو بکر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہوں گے، کوئی باب الجہاد سے داخل ہوگا، کوئی باب الریان سے داخل ہوگا، یعنی کوئی ریان گیٹ سے، کوئی صلاۃ گیٹ سے، کوئی جہاد گیٹ سے، مختلف گیٹ ہوں گے، مختلف دروازوں سے لوگ داخل ہوں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آمنہ کے لال نے کہا کہ ابو بکر سوال کرو، کیا سوال ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما رہے تھے جنت کے 8 دروازے ہوں گے، کوئی فلاں گیٹ سے داخل ہوگا، کوئی فلاں گیٹ سے داخل ہوگا، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے اس سے داخل ہو جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تم انہی میں سے ہو کہ 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو۔ یہ جنت کے 8 دروازے جس کے لیے کھلے ہوئے ہیں، ان کو دیکھیے اپنے نفس کا محاسبہ کیسے کرتے ہیں، روتے ہیں، بہت زیادہ روتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے، اور کہتے ہیں کہ تم لوگ بھی رو، اگر نہیں رو سکتے تو کم از کم رونے کی شکل ہی بنا لو، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہ ہماری یہ خواہش ہے، ہماری یہ تمنا ہے کہ کاش کی میں ایک پودا ہوتا اور مجھے کھا لیا جاتا، کہانی ختم ہو جاتی۔ اللہ کا خوف، یہ اللہ کا خوف، ہم سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچیں۔ یہ تو تھے ابو بکر صدیق، خلیفہ ثانی، جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو یہ نبوت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملتی۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سورہ طور کی تلاوت کرتے ہیں، اور جب پہنچتے ہیں اس آیت پر، ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب ہو کر رہنے والا ہے، رونے لگتے ہیں، روتے روتے بالکل بیمار ہو جاتے ہیں،
پریشان ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے گھر میں رک جاتے ہیں اور لوگ آپ کی عیادت کے لیے پہنچتے ہیں۔ ہم اور آپ کہاں؟ یہاں تک کہ یہی ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ رات میں جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ایسی آیتیں آتی ہیں تو اتنا روتے ہیں کہ گھر سے باہر نہیں نکل پاتے، گھر میں پڑے رہ جاتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مریض ہیں، عیادت کے لیے پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس جیسے لوگ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اے امیر المومنین، آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ نے شہروں کو آباد کیا ہے، فتوحات کو حاصل کیا ہے، اے امیر المومنین آپ اس قدر رو رہے ہیں، آپ کے چہرے پر کالے نشان پڑ چکے ہیں۔ امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں؟ کیا وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے دنیا میں جنت کی خوشخبری مل گئی؟ نہیں، کہتے ہیں میں چاہتا ہوں میرا معاملہ برابر سرابر ہو جائے۔ مطلب کیا ہے؟ میں چھوٹ جاؤں، جنت میں پہنچ جاؤں، یہی میرے لیے بہت۔ ہم اور آپ کہاں ہیں؟ ان کے پیر کے خاک کے ذرے کے برابر بھی نہیں، پھر بھی ہماری چودھراہٹ دنیا میں مشہور۔ ہم تو مسلمان ہیں۔ اور آئیے آگے بڑھیے، جسے ہم اور آپ ذو النورین کہتے ہیں، کون ہے وہ؟ کون ہے ذو النورین؟ ہاں، کون بتائیں گے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ذو النورین ہیں۔ ذو النورین کیا کہتے ہیں؟ ان کے بارے میں سنیے کہ جب آپ قبروں پر پہنچتے ہیں، قبروں کی زیارت کے لیے پہنچتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ اور آگے سنیے، کہتے ہیں اگر میرا فیصلہ کیا جائے اور مجھے یہ نہ پتا ہو، جنت اور جہنم کے بیچ میں میں کھڑا ہوں، مجھے یہ نہ پتا رہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، تو میں یہ پسند کروں گا کہ میرا فیصلہ آنے سے پہلے میں خود ختم ہو جاؤں، نیست و نابود ہو جاؤں۔ یعنی فیصلہ سننے کی ہمارے اندر طاقت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا فیصلہ دوسرا ہو جائے۔ خوف، اللہ کا خوف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ رابع، آخری خلیفہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ رونے والے، ڈرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے سب سے زیادہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبی آرزو اور خواہش نفس سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ اور یہی دونوں چیزیں ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں، لمبی آرزو اور خواہشات نفس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی دو چیزوں سے ڈرتے تھے۔ لمبی آرزو سے اس لیے ڈرتے تھے کہ لمبی آرزو آخرت کو بھلا دیتی ہے، اور خواہشات نفس سے اس لیے ڈرتے تھے کہ راہ حق میں یہ چیز روڑا بن جاتی ہے، یہ چیز راہ حق میں روڑا بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈرتے تھے۔ دینی بھائیوں اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے اسلاف تھے جو اپنے نفس کا محاسبہ ایسے کرتے تھے، ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا فیصلہ کچھ اور ہو جائے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ محاسبہ نفس کے بارے میں علماء کے اقوال۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عمال کو لکھ بھیجتے تھے کہ خوشحالی میں اپنے نفس کا محاسبہ کرو، بدحالی سے بہتر رہے گا۔ اس لیے کہ جب بدحالی آ جائے گی تو حساب نہیں بن پائے گا۔ لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے، جب بدحالی آتی ہے تو مسجد کے دروازے یاد آ جاتے ہیں، اور جب خوشحالی آتی ہے تو ہمارے ہاتھوں میں ریموٹ آ جاتا ہے، ساری دنیا کو بیٹھ کر ہم اپنے گھر میں دیکھتے ہیں۔ حقیقت ہے یا نہیں حقیقت؟ ہمارا معاملہ الٹا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص خوشحالی میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا وہ ہمیشہ کامیاب رہے گا۔ دینی بھائیوں اور دوستو، ایک مومن کو چاہیے
کہ بعض گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ غافل نہ رہے، جو خصوصیت کے ساتھ، ویسے کوئی بھی گھڑی نہیں ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے غافل ہوں، لیکن بعض گھڑیاں خصوصیت کے ساتھ، جیسے دعا ہر وقت قبول ہوتی ہے، لیکن بعض قبولیت کے اوقات ہیں خاص جس میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ پہلی بات وہ گھڑی جس میں اپنے رب سے انسان سرگوشی کرتا ہے، سرگوشی کر رہے ہوں اور آپ کا دل مارکیٹ میں ہو، کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے وہ گھڑی جس میں اپنے نفس کا محاسبہ انسان کر رہا ہو، اپنے نفس کا محاسبہ کر رہا ہو، ابھی میں بتلاتا ہوں کہ محاسبہ کیسے کیا جائے گا، اور وہ گھڑی جس میں اس کے احباب اس کو اس کے عیوب سے واقف کراتے ہیں، یعنی جب آپ کا کوئی دوست آپ کو یہ بتلا رہا ہے کہ میرے عزیز بھائی آپ کے اندر یہ کمی اور فلاں کمی اور فلاں کمی، ایسے وقت میں بالکل ذہن کو کھول کر کے بیٹھیے، یہ آپ کے اندر تنقید نہیں کر رہا ہے، یہ آپ کے راستے کو صحیح کر رہا ہے تاکہ کل آپ کو پریشانی نہ ہو۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتا ہے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ میرے بھائیو اور دوستو، دنیا کی یہ مختصر سے زندگی کتنے سال کی؟ 60 سالہ، 80 سالہ، چلیں 100 سالہ کہہ لیجئے۔ 100 سال سے زیادہ جو آج کل آگے جاتا ہے اس کا نام میڈیا میں آ جاتا ہے اور وہ چلنے کے لائق نہیں رہ جاتا ہے۔ اس 100 سالہ زندگی کے لیے ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ ترک کر دیا، حلال و حرام کو ایک کر دیا۔ مجھے آپ یہ بتلائیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر، اس مریض کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جس مریض کو ڈاکٹر دوا دیتے وقت یہ نصیحت کرتا ہے کہ تم 3 دنوں تک ٹھنڈا پانی نہ پینا اور اس کے بعد پوری زندگی پیتے رہو، کوئی فرق نہیں، لیکن یاد رکھو اگر ان 3 دنوں میں تم نے ٹھنڈا پانی پی لیا تو ہمیشہ ہمیش کے لیے ٹھنڈے پانی سے محروم ہو جاؤ گے، یہ نصیحت کرتا ہے۔ آپ ہمیں یہ بتلائیں عقل کا کیا تقاضا ہے؟ کیا عقل یہ کہتی ہے کہ وہ اپنے خواہشات پر عمل کرے، یعنی ڈیلی پانی پیتا رہے اور ڈاکٹر کی نصیحت کو قبول نہ کرے؟ آپ کہیں گے یہ بیوقوف ہے، 3 دن صبر کر لیتا، اس کے بعد تو ہمیشہ ہمیش کے لیے فائدہ اٹھاتا۔ آپ اس مریض کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، اس مریض کو بیوقوف ثابت کر رہے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہم سب کی زندگی اسی مریض کی طرح سے ہے کہ چند دن برداشت کر لو، اس کے بعد آرام ہی آرام ہے، لیکن ہماری عقل اس پر کام نہیں کرتی ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، یاد رکھو موت کا لشکر گھر کے باہر انتظار کر رہا ہے، مردوں کا لشکر کیوں انتظار کر رہا ہے؟ اس لیے کہ جب مردوں کی بستی میں آپ گئے تھے تو وعدہ کر کے گئے تھے۔ کیا وعدہ کر کے آئے تھے؟ جیسے کسی کے گھر آپ جاتے ہیں تو وہ گھر والا آپ سے کہتا ہے کہ آپ دوبارہ کب آؤ گے؟ آپ کہتے ہیں میں فلاں تاریخ کو آنے والا ہوں، وہ آپ کا انتظار کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس دن کا انتظار کرتا ہے، اس دن میں اس گھڑی کا انتظار کرتا ہے کہ فلاں صاحب نے آنے کا وعدہ کیا ہے۔ آپ جب مردوں کی بستی میں گئے تھے، جب قبرستان گئے تھے تو آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا السلام علیکم، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ۔ اے اس بستی کے مومنوں اور مسلموں مردوں، اللہ کی سلامتی ہو تم پر۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، ان قریب ہم تم سے، کہا یا نہیں کہا؟ وعدہ کیا یا نہیں وعدہ کیا؟ یہ مردوں کی بستی تمہارا انتظار کر رہی ہے اور ہم ہیں کہ دنیا کی زیب و زینت میں مگن ہیں، دنیا کی زیب و زینت میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں آتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب نہ باپ ہوگا، نہ ماں ہوگی،
نہ بیوی ہوگی، نہ بہن ہوگی، نہ بھائی ہوگا، نہ دوست ہوگا، نہ دشمن ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت جب آپ اپنا نام اعمال دیکھیں گے جس میں چھوٹے اعمال بڑے بڑے اعمال سب موجود ہوں گے، آپ کو خود یقین نہیں آئے گا کہ یہ میں نے کب کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی جب وہ نام اعمال سامنے کرے گا تو آپ جو آج فی معافی میں عربی بول رہے ہو اس وقت کہو گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اس رجسٹر کو کیا ہوا ہے، اس نام اعمال کو کیا ہوا ہے کہ اس نے تو ساری چیزوں کو جمع کر رکھا۔ ہوگا کچھ حل اس وقت؟ ہم سب جانتے ہیں کوئی حل نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود ہمیں عمل نہیں کرنا ہے۔ آخر کیوں؟ یہ غفلت کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی کرو گے پاؤ گے، ذرہ برابر برائی کرو گے اس کی سزا ملے گی۔ اس کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے۔ دنیا کے لیے جس روزی کو اس نے فکس کر دیا ہے، روزی ہم تمہیں دیں گے، اس کے لیے ہماری بہت زیادہ کوشش رہتی ہے۔ میرے بھائی اور دوست، محاسبہ نفس، اب اس کو آپ اس موضوع کو ترکیز کیجئے، نچوڑ اپنے ذہن میں لائیے کہ محاسبہ نفس ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ محاسبہ نفس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ عمل سے پہلے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ عمل سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ۔ مطلب کیا ہے؟ جنت ہے کس کے لیے؟ کافر کے لیے۔ اس لیے قید خانہ ہے مومن کے لیے کہ مومن جب ایک گلاس پانی پینا چاہتا ہے تو وہ سوچتا ہے یہ پانی حلال ہے یا حرام۔ مومن اپنے گھر سے قدم نکالنا چاہتا ہے تو سوچتا ہے میرا قدم صحیح راستے کی طرف جا رہا ہے یا غلط راستے کی طرف جا رہا ہے۔ ایک مومن جب کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے تو سوچتا ہے یہ بزنس حلال ہے یا حرام۔ عمل سے پہلے محاسبہ، عمل سے پہلے سوچئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلط راستے کی طرف چلے جائیں۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، عمل کے بعد، عمل کے بعد، عمل سے پہلے بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم سوچیں ہمیشہ کہ ہماری زبان کھل رہی ہے غلط چیزوں کے لیے تو نہیں، ہماری آنکھ سامنے دیکھ رہی ہے غلط چیزوں کو تو نہیں دیکھ رہی ہے، اس سے پہلے ہم محاسبہ کریں۔ عمل کے بعد تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی۔ ہم سوچیں کہ ہم نے نماز ادا کی ہے، لیکن کیا ہم نے نماز ویسے ہی ادا کی ہے جس طرح سے میرے نبی نے بتلایا ہے؟ ہم نے زکوٰۃ ادا کیا ہے، لیکن کیا پوری زکوٰۃ ادا کیا ہے؟ ہم نے روزے رکھے ہیں، لیکن کیا ہمارا روزہ قبول ہوا ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اس پر ہم محاسبہ کریں، اس پر ہم سوچیں۔ اسی طرح سے ایسا عمل جس کا کرنا اس کے انجام دینے سے بہتر ہو، جس کا نہ کرنا اس کے انجام دینے سے بہتر ہو۔ تیسری چیز، مباح کام کیوں کیا، حلال کام کو کیوں کیا، اس پر ہم غور کریں کہ ہم نے نماز ادا کی تو مدیر کے ڈر سے تو نہیں، ہم نے جمعہ کی نماز پڑھی تو اپنا نام مسلمانوں کی لسٹ میں لکھانے کے لیے تو نہیں، ہم نے قربانی کا بکرا سب سے مہنگا خریدا تو دنیا کو دکھانے کے لیے تو نہیں۔ اس عمل کا ہم محاسبہ کریں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت میں ذرہ برابر خلل ہے تو ہماری ساری محنت رائے گاں اور بیکار چلی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ جہنم میں جہاں پر اور بہت سارے لوگ پہلے جائیں گے، وہیں پر سب سے پہلا وہ شخص بھی جانے والا ہوگا جس نے اللہ کے راستے میں اپنا سر کٹایا ہوگا۔ ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تیرے لیے جہنم کھلا ہوا ہے۔ وہ کہے گا اے اللہ، میں تیری رضا کے لیے سب کیا ہوں، میں نے اپنے سر کو کٹا دیا، اپنی اولاد کو یتیم کر دیا، بیوی کو بیوہ کر دیا تیری رضا کے لیے۔ اللہ کہے گا، کیا کہے گا؟
سب کچھ پتا ہے، تو دنیا میں مجاہد بننا چاہتا تھا، دنیا میں تجھے کہا جا چکا اب تیرے لیے یہاں پر صرف جہنم ٹھکانا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، نماز کتنی بھی پڑھے کوئی شخص، اگر دکھاوے کے لیے وہ نماز ہے تو وہ نماز بھی بیکار ہو جائے گی۔ اسی طرح سے وہ اسباب جو محاسبے نفس کے لیے مددگار ہو سکتے ہیں، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی کس سے آپ تعاون لے سکتے ہیں، کون سے اسباب ہیں جو آپ کے لیے مددگار ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز محاسبے نفس کی معرفت، یعنی آج محاسبہ تو کل راحت۔ اگر آج آپ نے اپنے نفس کا حساب کر لیا ہے اور آپ کو جانکاری ہو گئی ہے، کل آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ 1000 ریال مجھے فلاں کام میں لگانا ہے، گھر سے نکلتے وقت 1200 ریال آپ رکھ کر کے نکلتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ٹینشن رہے گا۔ لیکن اگر یوں ہی اٹھا کر کے آپ نے رکھ لیا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا اگر آپ نے نفس کا محاسبہ کر لیا ہے تو کل راحت ہوگی۔ دوسری بات، محاسبہ نفس کی معرفت سے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہے تو جنت کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجہ انور کا دیدار آپ کریں گے، انبیاء کی رفاقت نصیب ہوگی، انبیاء کی رفاقت یعنی ان کا ساتھ جنت میں انبیاء کے ساتھ آپ ہوں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ نے اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کیا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام ہلاکت و بربادی، جہنم میں داخلہ اور دیدار الہی سے محرومیت، اور ساتھ ہی ساتھ بڑے بڑے چودھریوں کا ساتھ۔ کون کون سے بڑے چودھری؟ فرعون، حامان، قارون، ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے اگر ہم نے اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کیا۔ ساتھ ہی ساتھ ایسے لوگوں کی صحبت جو اپنے نفسوں کا محاسبہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیے تو آپ ہمیشہ فائدے میں رہیں گے، آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے سائے میں رہیں گے، چونکہ وہ خود نماز پڑھے گا، آپ کو بھی نماز پڑھوائے گا۔ لیکن اگر آپ آن کرنے والے کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس کے پاس 1 ریموٹ ہے تو آپ کو 2 ریموٹ خریدوائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ درس وغیرہ میں یہ اسباب بتلا رہا ہوں جس سے آپ اپنے نفس کا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ درس وغیرہ میں درس وغیرہ میں اگر آپ شرکت کرتے رہیں گے تو آپ اپنے نفس کا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب آپ قرآن و حدیث کی باتیں سنیں گے تو آپ کے دل میں خوشی پیدا ہوگی، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ میوزک سنیں گے، گانے سنیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان رحمتوں سے آپ دور رہیں گے۔ اسی طرح سے رات کا قیام کرنا، یعنی ٹھیک ہے برابر اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں رات کی نماز، کبھی اللہ تعالیٰ نے توفیق آپ کو دی، رات میں نیند کھل گئی تو آپ کروٹ پہ کروٹ بدلنے کے بجائے اٹھ جائیے، وضو کیجئے، رات کی تاریکی ہے، آپ کا رب آسمان دنیا پر ہے، پوچھ رہا ہے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ 2 سجدے لگائیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، اپنے رب کو راضی کر لیجئے۔ اسی طرح سے قرآن کی تلاوت جس کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 حرف پر کم سے کم 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ وہ اسباب ہیں کہ اگر آپ اپنے نفس کا محاسبہ کر سکتے ہیں تو اس سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان سے مدد مل سکتی ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ محاسبہ نفس کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے۔ محاسبہ نفس کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ فرائض سے شروع کیجئے آپ محاسبہ نفس۔ فرائض 5 وقت کی نماز فرض ہے یا نہیں؟ ہم اور آپ سوچیں کہ آج عشاء کی نماز ختم ہو گئی، دوسرا دن شروع ہونے جا رہا ہے، کیا آج ہم نے 5 نمازیں ادا کی ہیں؟ نہیں کی ہیں، اور اگر ادا بھی کی ہیں تو ان کو صحیح وقت پر ادا کیا ہے یا بس کام چلا لیا ہے؟
سب سے پہلے فرائض سے اپنا محاسبہ ہم کریں. ہمارے اوپر ماں باپ کی خدمت واجب ہے. ہم نے ماں باپ کا خیال رکھا ہے یا نہیں؟ ان فرائض سے جب ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں گے تو پھر ہم غلطیوں میں نہیں جا سکتے ہیں. اسی طرح سے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر منہیات کی طرف متوجہ ہو جائیے. منہیات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ کہ جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ہم محاسبہ کریں کہ رشوت لینے سے منع فرمایا، سود سے منع فرمایا، گانا سننے سے منع فرمایا، نماز چھوڑنے سے منع فرمایا، شراب پینے سے منع فرمایا. کیا ہم سے یہ ہوا تو نہیں ہے؟ یہ ہم دوسروں سے مت پوچھنے جائیں. جب آپ کو اپنا حساب کرنا ہوتا ہے کیا آپ پڑوسیوں کو بلاتے ہیں؟ اپنی بیوی کو بھی کہتے ہیں تم سو جاؤ میں بعد میں سوؤں گا، اپنی بیوی کو بھی سائڈ میں کر دیتے ہیں. لہٰذا جب ان چیزوں کا محاسبہ کرنا ہو تنہائی میں ہو جائیے، اللہ تعالیٰ سے دل کو لگا لیجئے اور محاسبہ کیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جن سے میرے نبی نے منع کیا تھا انہی چیزوں کو میں نے کیا ہے. اسی طرح سے غفلت پر نفس کا محاسبہ کرنا، غفلت پر نفس کا محاسبہ کرنا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار، کتنے لوگ ہوں گے کہ مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر نہیں کہہ پاتے ہیں. ہے یا نہیں؟ بھائی جو جمعہ کی نماز نہ پڑھتا ہو اس کو سبحان اللہ اور الحمدللہ سے کیا تعلق؟ ہم سوچیں کہ ہم نے کتنے مرتبہ اللہ کا ذکر کیا ہے، اور اگر نہیں کیا ہے تو کوتاہی کہاں ہوئی؟ آپ دیکھیں جب الیکشن ہوتا ہے اور الیکشن کا جب ریزلٹ آؤٹ ہو جاتا ہے تو ہارنے والی پارٹی سب سے پہلے کس چیز پر میٹنگ کرتی ہے؟ اس چیز پر میٹنگ کرتی ہے ہار کیوں ہوئی. ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں، اور اگر ہم نے یہ محاسبہ کیا کہ پورے دن میں ہم نے فلاں غلطی کی، وجہ تلاشیں کہ کیوں کیا ہے، دوسرے دن غلطی آپ نہیں کریں. لیکن اگر یہ سوچا ہے چلو چلتا ہے، کل جمعہ کی نماز ہے، جمعہ کی نماز میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے. میرے بھائی اور دوستو یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شدید العقاب بھی ہے، سخت عذاب دینے والا بھی ہے، جہنم میں پہنچانے والا بھی ہے، وہی اللہ رب العزت. اسی طرح سے اعضائے جسم کے حرکات پر محاسبہ، خاص طور سے خواتین اس کا خیال رکھیں، اعضائے جسم کے حرکات پر نفس کا محاسبہ. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے یہ زبان بہت بڑی نعمت ہے، پورے دن کا محاسبہ کریں. کسی کو ہم نے گالی تو نہیں دی، کسی کی ہم نے غیبت تو نہیں کی، کسی کی چغلخوری تو نہیں کی، جھوٹ تو ہم نے نہیں بولا. اگر ہم عشاء کی نماز کے بعد اپنی زبان کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے پیر کا محاسبہ کرتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غلط راستے پر میرا قدم ہی نہیں چلا ہے، غلط کاموں پر میرا ہاتھ بھی نہیں چلا ہے، غلط چیزوں کی طرف ہماری نظر بھی نہیں گئی ہے، غلط چیزوں کے لیے ہماری زبان بھی استعمال نہیں ہوئی ہے، الحمدللہ آپ پاک و صاف. لیکن یہ کب؟ جب آپ محاسبہ کریں گے تب. اس کو کہتے ہیں محاسبہ. محاسبہ نفس یہی چیز ہے. اسی طرح سے محاسبہ نفس کے فوائد میں بتلا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، بس زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، چونکہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ زیادہ لمبا یہ پروگرام نہیں ہوگا، اور یہ پروگرام انشاءاللہ تعالی اب چلتا رہے گا. میں آپ لوگوں کو اطلاع دوں گا کہ کن تاریخوں میں ہوگا. محاسبہ نفس کے فوائد کیا ہوں گے؟ سب سے پہلا فائدہ نفس کی برائیوں پر آگاہی. جہاں پر آپ سے کوتاہی ہوئی وہاں آپ چوکنا ہو جائیں گے کہ یہاں پر ہم سے غلطی ہوئی، دوبارہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی معرفت ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہیں، ان کو ہمیں ادا کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ بندہ کا اپنے رب کے سامنے خاکساری و انکساری،
جب بندہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا، اپنے نفس کا محاسبہ کر کے آیا ہے، جس طرح سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما دیا تھا کہ اس دن کی عظیم پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ جس دن تمہارا کوئی بھید مخفی نہیں رہے گا، جب محاسبہ کر کے جائے گا، صاف ستھرا ہو کر جائے گا، اس کا رب اگر کچھ بھول بھی گیا ہوگا تو اس کا رب اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ اس کو معاف کر دے۔ شرط یہ ہے ہماری پوری کوشش ہو کہ ہم پاک و صاف ہو کر کے جائیں۔ اسی طرح سے اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ دوسرے دن آپ سے کوئی بھائی آپ کا ناراض نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ناراض ہوگا؟ اس لیے کہ آپ کا ہر کام رضا الہی کے مطابق ہوگا، سنت کے مطابق ہوگا۔ جب سنت کے مطابق ہوگا دنیا میں کوئی بھی آپ سے ناراض نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جو حقوق جس کے ہوں گے، چاہے وہ بیوی کے حقوق ہوں یا بیوی کے متعلق اس کے شوہر کے حقوق ہوں، چاہے اولاد کے حقوق ہوں، والدین کے حقوق ہوں، پڑوسیوں کے حقوق ہوں، کسی کے بھی حقوق ہوں، اگر آپ اس لائن پر چل رہے ہوں گے تو آپ ان کے حقوق کو بھی پورا کریں گے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ مختصر سی چیز محاسبہ نفس کے بارے میں جو میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، میں نے یہ پیش کیا۔ لیکن آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے ان صحابہ سے جن صحابہ کو ہم جب نام لیتے ہیں، جن صحابہ کا جب ہم نام لیتے ہیں تو ڈائریکٹ ہمارے منہ سے، زبان سے کون سا کلمہ نکلتا ہے؟ رضی اللہ عنہ۔ ان صحابہ سے کیا سوال کیا تھا؟ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ کیا پوچھا؟ مفلس کسے کہتے ہیں؟ میرے صحابیوں، مفلس کسے کہتے ہیں؟ ہم اور آپ اگر پوچھیں آپس میں تو ہم بھی وہی کہیں گے جو انہوں نے کہا تھا، بلکہ ہم اس سے زیادہ کہتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، پیسے نہ ہو، اسی کو مفلس کہتے ہیں۔ لیکن آمنہ کے لال نے کیا کہا؟ آمنہ کے لال نے کہا کہ مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، بلکہ مفلس وہ ہے جس کے پاس نماز بھی ہوگی، روزے ہوں گے، صدقات ہوں گے، حج بھی کیا ہوگا، ساری چیزیں کیے ہوں گے، لیکن کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلخوری کی ہوگی، کسی پر ظلم ڈھایا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب ایسا بندہ ان ساری نعمتوں کو لے کر کے آئے گا جو دنیا میں اس نے کیا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ساری برائیاں بھی ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ ان نیکیوں کو اٹھا کر کے ان لوگوں کے حوالے کر دے گا۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن اس کی ظلم و زیادتی نہیں ختم ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن پر اس نے ظلم کیا ہوگا ان کے گناہوں کو اٹھا کر کے ان کے اوپر ڈال دے گا۔ مفلس ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، اگر نہیں پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنا شروع کر دیجئے، نیک اعمال کرتے ہیں الحمدللہ، نہیں کرتے ہیں کرنا شروع کر دیجئے، لیکن ساتھ میں یہ یاد رہے کہ کسی پر ظلم و زیادتی نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغلخوری نہ کریں، کسی کا مال ہڑپ نہ کریں، کسی کو پر ظلم نہ کریں، کسی کو نہ ستائیں، ورنہ یہ ساری عبادتیں دوسروں کے کھاتے میں چلی جائیں گی اور میرا بیلنس بالکل زیرو ہو جائے گا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت جہنم میں رسید کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم سب کو نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ماضی میں جو غلطیاں ہو گئی ہوں تو ان غلطیوں کو معاف کر دے۔ الہ العالمین آج سے ہم عزم مصمم کرتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں گے،
الہ العالمین ہمارے وہ تمام بھائی بہن ماں باپ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں دین اسلام پر رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو اور ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا